کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات و وفات دین کا کوئی رکن نہیں ہے. جی بالکل. فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ وہام، یہ تینوں کتابیں جو ہیں بڑی ایک سیکوینس میں لکھی ہیں مرزا صاحب. لیکن احادیث کی جو دو ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ یہ ہے کہ دجال نے آنا ہے اور دوسری ٹانگ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. پھر حضرت عیسیٰ نے اگر آنا ہے تو وہ اس پہ زندہ کہاں ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، واش روم کہاں جاتے ہیں. آپ مذاق اڑاتے ہو. کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی مسیح موعود نے آنا ہے یا کسی مہدی نے آنا ہے؟ قرآن تو اس چیز سے بالکل خالی پڑا ہوا ہے. یہ کیا سلسلہ اور کیا دجل اور دھوکہ دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں. میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور جس بات کی طرف میں کھل کے بات کہہ رہا ہوں احمدی حضرات کو، کہ آپ کو دھوکہ اور دجل کیسے دیا جا رہا ہے. یہ پہلی چیز جو ہے، مرزا صاحب نے اس کو باقاعدہ طور پہ کھلے الفاظ میں، صاف الفاظ میں لکھا ہے، اور یہ آصف اس چیز کی گواہی دیں گے آئی ہوپ، کیونکہ یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کی نظر سے نہ گزری ہو، کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات و وفات دین کا کوئی رکن نہیں ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ. جی بالکل. اور یہ جو ہیں آج جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ جو چلا سا لڑکا ہے، وہ یہاں کینیڈا کا، عدنان رشید کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں. وہ ہر وقت ہر بندہ جہاں پہ بھی ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، دوسری تیسری چلے جائیں. اچھا جی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عیسیٰ جی زندہ ہے، فوت ہو گئے، مطلب یہی بات چلتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں نام کے ساتھ، عیسیٰ ابن مریم. اب آپ بھول جائیں کہ انہوں نے نازل ہونا ہے، بھول جائیں انہوں نے پیدا ہونا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی اور شخص نے آنا ہے تو لازمی بات ہے کہ رسول اللہ نے جو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے وہ اس کے علاوہ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کسی دوسرے نے آنا ہے وہ حضرت عیسیٰ بن جائے. آئے گا تو وہ کوئی اور ہوگا. ٹھیک ہے، ایک کی بجائے دو بندے آئیں گے. اب ان میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ دینا مقصود ہے، فریب دینا مقصود ہے، کہ اسی کو بنا کے پیش کرنا کہ آپ کہیں کہ دیکھیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. رسول اللہ نے کہا کہ جب وہ نازل ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، لیکن فریب کیا دیا کہ جی مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور وہ جس طرح سے وہ شخص عیسیٰ ابن مریم بنتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ جس مراحل سے گزرتا ہے، اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے، مطلب کوئی ذی شعور، چاہے آپ اس کو کتنا بھی میٹافوریکل لے جائیں، یہ جو فاطر العقل قسم کے لوگ ہیں وہی اس پہ بلیو کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے میٹافوریکل. تو یار کچھ تو عقل کرو کہ میٹافوریکل کی بھی کوئی ایمان لایا جاتا ہے، اس پہ بھی کوئی بحث ہوتی ہے، اس کو بھی صحیح سمجھا جاتا ہے کہ یہ سانس لے رہا ہے، یہ باقاعدہ وہ چیز ہے. آپ صاف کہو، آپ مذاق اڑاتے ہو، آپ لوگوں سے یہ باتیں کرتے ہو. اچھا پھر حضرت عیسیٰ نے اگر آنا ہے تو وہ اس پہ زندہ کہاں ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، واش روم کہاں جاتے ہیں. مطلب اس قسم کی جب آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان احمدی مربیوں اور مرزا غلام احمد کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی تھے، اور ان کا بھی یقین ہے اس چیز پہ کہ ان کی کتنی عزت ہے آپ کے نزدیک، کس طرح سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، کس طرح آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے اندر بھی چند سوالات جنم لیتے ہیں. میں اس پورے کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے اکثر یہ نا ایک بالکل نیچرل دل سے یہ سوال آتے ہیں. اب میں چھوڑ دیتا ہوں 2 منٹ کے لیے احمدی ورسز نان احمدی کی بحث کو، کہ ایک کوئی بھی کامن شخص جو اس طرح کے اعتراضات اٹھا رہا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں، کھا کہہ رہے ہیں، پی کہہ رہے ہیں، انڈائریکٹلی وہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے. مطلب یہ بتائیں کہ جو اللہ، آج تو سائنس کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم نے وہ ایک بڑی مشہور وہ پکچر ہے نا، دا پیل بلو ڈاٹ، جو ارتھ کی ایک پکچر لی گئی تھی، تو اس سے مڑ کے میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اور سائنٹسٹ بتا رہے تھے کہ جب مڑ کے وہاں سے دیکھا نا نیچے، تو اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، کہ یار یہ ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آ رہی ہے اسپیس سے،
اور اس زمین کے اوپر یہ سارا شور ہوگا اور یہ سب برپا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو اتنی کائنات کے اندر یہ ایک معجزہ بات معلوم ہوتی ہے اس پلانٹ کا اس گولڈی لاک ریجن میں ہونا, وہ سب آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اللہ سرے سے جب کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی, اب تو سائنٹسٹ ڈیٹ بیک کرتے ہیں نا, فلاں فلاں اتنا عرصہ پہلے جی انسان کا یہاں پہ کبھی کوئی قدم ہی نہیں لگا, اس سے پیچھے انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, یہاں پہ ڈائناسورز راج کر رہے تھے. یہاں اللہ انسان کو پیدا کر دیتا ہے اور وہ اس کی نسل چل بستی ہے اور اتنا کچھ آج وہ کر رہا ہے. اس اللہ کی ذات کے اوپر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک حضرت عیسیٰ کو کھلا کہاں سے رہا ہے, وہ جی نعوذ باللہ ٹوائلٹ کہاں جاتے ہوں گے, وہ جی سوتے کہاں ہیں, وہ جاگتے کیا ہیں. اور پھر قرآن کی صریح آیات شیخ صاحب کے 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں, اس کو پتہ نہیں کس کھاتے میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ ان پیرالل ریالٹیز کو کدھر آپ نے ڈالنا ہے. پھر وہ جو باقی کے 6 آسمان ہیں, ایک تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, تو باقی کے 6 پہ کیا اللہ نے بھیڑیں چھوڑی ہوئی ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ رہ نہیں سکتا. عجیب مطلب یار سینس لیس باتیں کرتے ہیں اور مذاق کی باتیں کرتے ہیں. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ, ٹھیک ہے, وہ انبیاء کے قصے اللہ نے, اور یہ میں حدیثوں پہ جا ہی نہیں رہا, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گدھا وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اور اللہ زندہ کر کے دکھاتے ہیں. بھائی ایسے ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو, اور یہ یہاں پہ سر پیٹ رہے ہیں کہ جی اللہ کھلا کے رہا ہے پلا کے رہا ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ اللہ مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مر جانے کے بعد. پرندے لیے پیس کے ان کا چورا بنا دیا, ایک ادھر پہاڑ پہ ڈالا, ایک ادھر آواز دی, وہ اپنی اوریجنل آئیڈینٹی کے اندر ہر کوئی اٹھ کے آ رہا ہے, وہ جو اس کا تھا کریکٹر وہ بن گیا, وہ واپس آ رہا ہے. یہ اس اللہ کے اوپر سوال کھڑے کرتے ہیں جی وہ کھلا کہاں سے رہا ہے حضرت عیسیٰ کو. یار یہ عجیب باتیں ہیں. اپنا ایمان احمدی سوچے احمدیت کے اندر رہتے ہوئے کہ کہاں کھڑے ہیں آپ, یہ سوالات آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. میں جو سوال اس میں دے رہا ہوں نا کہ آپ اس حدیث کو جو عیسیٰ ابن مریم کی ہے, آپ اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو غلام احمد کیسے بنا رہے ہیں؟ آپ نے بنانا ہے تو آپ بنا لیں, لیکن یہ کہیں کہ ہم یہ حدیث نہیں مانتے, ہم یہ مانتے ہیں کہ جہاں پہ بات ہوئی ہے کہ مسیح, لیکن مسیح کے ساتھ پھر وہی آگے بات آ جاتی ہے کہ والدہ کا نام. اب یہ ان کے گلے کے اندر ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ یہ نگل سکتے ہیں اور یہ نہ پھینک سکتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے ان کو کرنا پڑے گا. پہلی چیز مرزا غلام احمد کی, جسے یہ مسیح موعود مانتے ہیں, جسے یہ عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں, ان کے بارے میں کہ مرزا غلام احمد نے کہہ دیا ہے کہ ان کی حیات و وفات جو ہے اس کا دین کے کسی رکن سے تعلق ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. فتح اسلام, توضیح مرام اور ازالہ ہام, یہ تینوں کتابیں جو ہیں بڑی ایک سیکوینس میں لکھی ہیں مرزا صاحب نے. بالکل. فتح اسلام میں جو انہوں نے باب باندھا ہے وہ تو صرف اور صرف اشاعت کے لیے اور چندے وغیرہ کے لیے ہے, لیکن اس کے بعد جو کتابیں ہیں ان میں انہوں نے اس حدیث کو بیان کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ اس حدیث کی, ان احادیث کی جو 2 ٹانگیں ہیں, ایک ٹانگ یہ ہے کہ اس نے آنا ہے, دجال نے آنا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری ٹانگ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. انہوں نے دونوں کی دونوں ٹانگوں کو توڑ دیا. پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس حدیث کی تو دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں, یعنی یہ کہ دونوں ٹانگیں ختم ہو گئی, کا مطلب ہے کہ یہ حدیث کو انہوں نے سیدھا سیدھا کنڈم کر دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, جس حدیث کو وہ بالکل موضوع قرار دے چکے ہیں, اسی حدیث کی بنیاد پر وہ انہوں نے مسیح ابن مریم ہونے کا کلیم کیا. وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے اور تم لوگ انتظار کر رہے ہو کسی عیسیٰ بن مریم کے آنے کا, تو کسی اور کا انتظار کرنے کے بجائے مجھے ہی مان لو تاکہ تمہارے وہ ختم ہو جائے. یہ جو ڈرامہ اپنایا گیا ہے نا, یہی سارا مسئلہ ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں ملبوس, تو اب چادروں کو بیماریاں جو اپنے اوپر ان کو لگی ہوئی تھی, وہ جس طرح سے یہ ڈرامے بازی کر رہے تھے, جس طرح وہ الفاظ کو ٹویسٹ کر رہے ہیں, مطلب وہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو چھوڑ دیں, اپنی عقل کو استعمال کر لیں, جو کہ آپ بال کی کھال اتارتے ہیں دوسروں سے بحث کرتے ہوئے, تو ذرا مرزا صاحب کے ان الفاظ کے بارے میں اور ان تحریرات کے بارے میں بھی تھوڑی سی عقل استعمال کر لیں, تو آپ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا. جی اس دن میں معرفت کی باتیں ہو جاتی ہیں نا. جی اس دن میں رضی اللہ نعمانی کی اس پہ گیا تھا اسٹریم پہ, تو اس نے کہا نہیں جی میں تو ایکس احمدیز کو نہیں لیتا. بھائی آپ کے چینل پہ اب میں ایکس احمدی کے طور پہ نہیں آیا, دیکھیں یہاں پر تو میں نے نیچے اپنے ٹائٹل کے نیچے ایکس احمدی لکھا ہوا ہے, لیکن وہاں پر جب میں گیا تھا تو میں نے ایکس احمدی نہیں لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ مسلمانوں کو لے رہے ہیں, آپ مجھے مسلم سمجھیں اور لیں. میں نے ایک سوال کیا کہ اعجاز احمدی جو ہے
اس کے صفحہ نمبر 140 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں، ہاں قرآن ہے میری، قرآن اور وہ وحی اور الہامات جو میرے پر ہوئے، ٹھیک میرے ہے؟ پہ اترے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ قرآن، اگر آپ کے دعوے کی بنیاد حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ حدیث کو تو بالکل سائڈ پہ کر دیں۔ اب آپ قرآن میں کھول کے بتائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی مسیح موعود نے آنا ہے یا کسی مہدی نے آنا ہے۔ قرآن تو اس چیز سے بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ بالکل تو قرآن کے جب خالی ہے تو اس کا پھر دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر رسالہ وصیت کے اینڈ میں انہوں نے یہ قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن میں تمام قسم کی سچائیاں ہیں جو گزر چکی اور جو آنے والی ہیں۔ تو جب قرآن ہی کے الفاظ سب سچائی ہیں تو پھر اس طرح تو مرزا صاحب کی ساری کتابیں کنڈم ہو گئیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ اس طرح ان باتوں پہ غور کرنا ہی نہیں چاہتے کہ میں تو سر مار کے تھک گیا ہوں۔ میں نا اس کے اوپر جو بات کی نا کہ دعوے کی بنیاد جو ہے نا قرآن ہے، وہ الہام یا وحی ہے جو مجھ پہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنے آپ کو جنہوں نے مسلم موعود کا جو ہے نا وہ ٹائٹل دیا، مرزا صاحب وہ مرزا صاحب، بڑے مرزا صاحب جو تھے مرزا غلام احمد صاحب، وہ ایک غلطی ایسی کر گئے کہ وہ ہر جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ مار گئے، اور یہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کو درست کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فوری طور پہ مسلم موعود صاحب آئے، اور مسلم موعود صاحب نے قرآن کا حوالہ دے کے اس کا ترجمہ کر کے یہی لکھا تفسیر میں کہ اس سے مراد وہی بنی اسرائیل والا عیسیٰ ہے، اور وہی عیسیٰ اپنی بعثت ثانیہ میں آئے گا۔ یہ میں بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی تفسیر میں، جو تفسیر کبیر کے نام سے اس وقت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اور شیخ صاحب کے پاس ہارڈ کاپی بھی موجود ہے، اگر کوئی اس حوالے کو چیلنج کرے تو پھر آ جائے ہمارے پاس کہ یہ والا غلط ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اسی عیسیٰ کے دوبارہ آمد کا ذکر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل والا عیسیٰ ہے، جو ابن مریم ہے، جو مریم کے بطن سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ بات کر لیں۔ باقی اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تفسیر کبیر بھی پڑھوں، چلے ٹھیک ہے، کوئی نہیں، چیلنج لے لیتے ہیں۔ تفسیر صغیر سوری، تفسیر صغیر، چلیے وہ تو آسانی ہے نا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ نہیں، تفسیر صغیر نہیں، حوالہ میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ کہیں گے، لیکن ہم یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ثانی کا۔ ویسے مرزا صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تفسیر کبیر کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ ذکر ہے، بلکہ تفصیل کے ساتھ ہے، یہاں تو صرف فٹ نوٹ ہے۔ تفسیر صغیر میں تو صرف فٹ نوٹ ہے، تفسیر کبیر میں انہوں نے تفصیل سے دیا ہوا ہے، اس لیے آپ نہیں یہ گھبرائے نہیں، یہ دونوں جگہ پہ ہے۔ ایک صاحب وہ تفسیر کبیر پہ بعد میں آ جائیں گے نا، پہلے تو مسلم موعود صاحب نے جو چاند چڑھائے ہیں پہلے وہ تو جو ہے نا وہ دیکھ لی جائیں۔ باپ نے بھی ویسے ہی چڑھائے ہیں، بیٹے نے جیسے چڑھائے، دونوں باپ بیٹا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔